میرا ایک 3 سالہ بیٹا ہے، اسے کھلونا گاڑی کا بہت شوق ہے، میں اکثر ان کے لیے گاڑیاں خرید کر لاتا ہوں، تو میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کھلونے گاڑیاں خریدنا اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ گناہ ہے، اس بارے میں میری رہنمائی فرمائے۔ نہیں بھائی، بچوں کو تو کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ کھلونے بچے کو دلائیں، تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے۔ اسراف جب ہوتا ہے جب آپ اپنی گنجائش سے زیادہ خرید رہے ہوتے ہیں، آپ کی گنجائش ہے نہیں اور آپ مہنگے مہنگے کھلونے دلا رہے ہو۔ جتنی گنجائش ہو اس حساب سے بچے کو کھلونے دلانا، تو اس سے بچہ بھی خوش ہوتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے بچے کے دل میں۔ موبائل پہ لگے رہنے سے تو بہتر نہیں ہے کھلونوں سے کھیل لے، وہ سارا دن موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے، جو بالکل کم عمر بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے موبائل اتنا خطرناک ہے، جو اس میں ریسرچ جنہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب کوئی پروگرام دیکھتا ہے نا موبائل میں، تو بچے کا دماغ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو الگ دنیا سمجھے، وہ اسی دنیا میں گھس جاتا ہے، وہ اس کو اوریجنل سمجھتا ہے، پھر وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے بچے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں، بہت سے بچے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جیسے پیدا ہونے کے بعد تھے وہ، تو اس میں ان کارٹونوں کا، ان موبائل کے پروگراموں کا، وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے، پھر وہ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتا، تو وہ اتنا چھوٹا دماغ ہوتا ہے نا، وہ گم ہو گیا اس میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہماری سوسائٹی، اس پہ کلپ لازمی بنانا، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، بچے کے سامنے جن بھوت کی باتیں مت کیا کرو۔ اس عذاب میں ڈالتے ہیں نا لوگ بچوں کو، بچے راتوں کو چیخ کے اٹھتے ہیں، اندھیرے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، قبرستان سے ڈرتے ہیں، واش روم تک جاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ۔ اور یاد رکھو کہ جتنی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، جو ڈاکٹر ہے نا ماہر نفسیات، وہ کہتے ہیں اکثر یہ بچپن میں لگی ہوتی ہیں، جو بڑے ہونے کے بعد نمایاں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بچپن میں کسی نے جن چڑیل بھوت سے ڈرایا ہوتا ہے، مردوں سے ڈرایا ہوتا ہے، بدروحوں سے ڈرایا ہوتا ہے، یہ بیٹھ جاتی ہیں اس کے دماغ میں۔ مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں جن بابا آئے گا، جن بابا آئے گا، مت بولو یہ باتیں، بچے کو عذاب میں ڈال رہے ہو آپ۔ بچے کے لیے یہ لفظ ہلکا نہیں ہوتا، آپ کے لیے ہلکا لفظ ہے، جن بابا آئے گا، چڑیل آئے گی، یہ بچے کے لیے ہلکا نہیں ہے، بچہ اس کو سچی مچی میں لے رہا ہوتا ہے۔ اتنا خوف بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں، ایک تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس عذاب میں جاتے ہیں تو اس کا پھر علاج عاملوں سے کرانا شروع کر دیتے ہیں، جو اور جن بھوت چڑیل میں ڈال دیتے ہیں ان کو، بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ انگریزوں کے بچے نا رات کو اکیلے جنگل میں چلا جائے گا، وہ نہیں ڈرے گا۔ مسلمان کا بچہ ہوگا، جن چڑیل بھوت کے عذاب میں اس کو ڈال دیا اس مسلمان نے، بس کر جاؤ یار، ابھی ایک عامل آیا ہوا ہے، پھر وہ جن چڑیل بھوت فلانا سے فلانا ڈمگا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کسی عامل کی نا طبیعت سے دھوؤں اس کو، جب تک میں زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا نا۔ 4 شادیوں کی خواہش تو پوری کرا دی اللہ نے، ایک بڑی خواہش میری ہے کہ نیک عامل میرے ہاتھ سے پٹے۔ 2 نمبر عاملوں کو تو میں تھکتا بھی نہیں ان کی طرف۔ جس عامل کو لوگ کیا سمجھتے ہیں بزرگ، اس کی کچے چھٹے کھول کے نہیں جب تک رکھوں نا، یہ میری تمنا ہے۔ انہوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، میں ڈپریشن میں جاتا ہوں جن کی باتیں سن کے، اور ان کا جب میرے دماغ میں، اس لیے نہیں کہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہوں میں، لوگوں کی زندگیاں جو یہ تباہ کر رہے ہیں، مارو سالوں کو پکڑ پکڑ کے، کمبختوں کو، بغیرتوں کو۔ اور نیک آدمی پہ زیادہ غصہ آتا ہے، وہ زیادہ منجن بیچ رہا ہے، چڑیلوں اور بھوتوں کا زیادہ منجن بیچ رہا ہے وہ، تو نیکوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ بس کرو یار، کوئی اور کام میں لگاؤ لوگوں کو۔ تو بچوں کے سامنے جن چڑیل بھوت آسے فلیتے پلیتے جادو ٹونے مت کیا کرو، بچوں کا بیڑا غرق۔ کوئی بہادری کا کام نہیں کرے گا بچہ، انہی چیزوں سے ڈرتا رہے گا۔ بعض دفعہ گھر میں باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے دوست ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اوئے میں ایسے جا رہا تھا، میں نے سرکٹا دیکھا، ادھر جا رہا تھا میں نے چڑیل دیکھی۔ تو بچوں کی ایکٹیویٹی بھی نوٹ کرو، ایسے دوستوں میں تو نہیں بیٹھ رہے جو ان کے سامنے جن چڑیل بھوتوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ بس بچوں کا عقیدہ اتنا رکھو، بیٹا قرآن میں آتا ہے جنات ہیں، برحق ہیں، لیکن بیٹا جنات سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، آپ کی ماں کو جن کچھ نہیں کر سکا۔ ایک دن جن آیا تھا آپ کی ماں پہ، تو کسی نے آ کے بتایا کہ جن آیا ہوا، میں نے کہا خود ہی نمٹے گا، غلط جگہ آ گیا ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، اس نے کہا خود ہی بھگتے گا بھائی، ہم نے تو جن کو مشورہ نہیں دیا تھا، اب کیا ہوگا، خود ہی بھگتے گا، ایسی غلط جگہ پہ آ گیا ہے نا۔ تو
بچوں کو بتاؤ ٹھیک ہے اسلامی عقیدہ ہے جنات ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. پھر بچوں کو قرآن کی دوسری آیت بھی بتاؤ, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بیٹا اللہ نے قرآن میں جنات کی تقریر ذکر کی ہے, جنات نے خود کہا ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے تو ہم انسانوں پہ کیا ہو گئے, سرکش. تو بیٹا ڈرنا ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک دفعہ کہہ دو بس, بار بار کہو گے تو وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا, وہ لوگ ہوں جن بھوت کچھ ہوتا ہے. تو جن ہیں مانتے ہیں بس کافی ہے, ڈرنا مرنا نہیں ہے. ایک دفعہ بتا دو اسلامی عقیدے کے طور پہ, اور پھر یہ آج بھی بتا دو کہ جنات تو خود ہی انسان سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انسان ہم سے ڈرتا ہے تو ہم سرکش ہو گئے. اب بیٹا کہے گا ابو اگر جن کبھی نظر آیا تو آپ بتاؤ بیٹا تمہاری امی مجھے نظر آئی تھی میں نہیں ڈرا. یار پھر ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ادھر کے دماغ کیوں چلا جاتا ہے. بیٹا مجھے ایک دفعہ جن نظر آیا تھا, میں نے رکھ کے کیا مار دیا, چماٹ. وہ جن سے اونچی چیز ہے نا. تو بیٹا مجھے جن نظر آیا تھا, میں نے رکھ کے کیا لگایا, چپیڑ, بھاگ گیا. اس کے بعد سے دوبارہ کبھی نہیں آیا. تو تمہیں بھی کوئی جن چڑیل بھوت ٹائپ کی چیز نظر آئے, رکھ کے کیا لگانا ہے, چپیڑ لگانا ہے, بھاگ جائے گا. اس میں کانفیڈنس پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا پیدا کرو, کانفیڈنس پیدا کرو. حضرت خالد بن ولید گئے نا ایک درخت کو کاٹنے کے لیے, اس پہ جن چڑیل بھوتوں کے سائے وائے پتہ نہیں کیا تھا, تو رکھ کے لگائی تلوار, ایسے کی تیسی بھاگ گئے. تو یہ آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو کمبخت ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں. دیکھو یار مجھے دیکھ لو نا, میں نیک نہیں ہوں بھائی, میں بہت نالائق آدمی ہوں, نیک تو بزرگ لوگ ہیں, ہماری کیا اوقات, میرے جیسے نالائق پہ نہیں جن آ رہا یار, ٹھیک ہے نا, کیا لگتا ہے اتنا میرا وزن بھی نہیں ہے, اور ابھی تو میں 69-70 کلو کا ہوں. میری زندگی جو زیادہ گزری ہے وہ 60 پہ گزری ہے. 2013 میں 59-60 کا تھا, 59 یا 59.5 کلو میرا وزن تھا. جب میں نے دوسری شادی کی تو ہمارے استاذ نے بولا تمہارا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 60 کلو. کہنے کام تو 90 کلو کا کیا تم نے. تو باریک تھا میں, بالکل دبلا نہیں, کیا تھا, باریک. اس وقت جن نہیں آیا, اس وقت بھی میں ان عاملوں کو برا بلا کہتا تھا. تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, آپ کہتے ہو آپ بہت نیک ہو گئے. نہیں بھائی ہم کہاں نیک ہیں, ہم تو آپ جیسے نالائق, آپ شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی. تو بزرگ لوگ ہیں وہ جو نیک ہوتے ہیں, ہم تو آپ جیسے ہیں بھائی, کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی, اللہ ہمیں بنا دے. تو ہم پہ نہیں آ رہا. اچھا یار واقعہ سناتا ہوں پھر مزہ آئے گا. ہمارے کسی ریلیٹو پہ جن آ گیا, وہ سچی مچی کا جن نہیں تھا. کیوں تھا, آیا کیوں, عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے, اور یہ جن چڑیل بھوت کی زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے. میں جب گیا نا تو کیونکہ ریلیٹو تھا, مجھے جنات بھگانے کے لیے نا بلوانا شروع کر دینا, آپ کال آ رہی ہے میرے ماموں پہ بھی آیا ہوا, آپ آ جائیں, وہیں خود ہی چماٹ لگا دیا کرو, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کوئی قریبی تھے, تو میں گیا تو وہ جن کیا کہہ رہا ہے مجھے, وہ مفتی تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میں نے صرف آستینے یوں کی ہیں ابھی. میں نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا تو تو مجھے نہیں چھوڑے گا نا, میں تجھے چھوڑوں گا تو تو پھر مجھے نہیں چھوڑے گا نا. تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو عاملوں کے پاس. ہاں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو, بس کافی ہے. ہمیں نبی نے سکھایا ہے نا, بس ختم. ہمارے لیے آیت الکرسی کافی ہے. تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کیا. مجھے جب پھونک مارتا تھا نا, ایسا لگتا تھا جیسے طبیعت سے چپیٹے پڑ رہے ہیں. آپ کہو گے مفتی صاحب شاید آپ بہت پہنچے ہوئے ہو. اول تو آج کمنٹس میں دیکھ لو, لوگ مجھے پہنچا ہوا مانتے ہی نہیں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, کافی ہے. اور میں کہتا ہوں جس پہ جن آ رہا ہے یا جو جنات کو مان رہا ہے وہ عاملوں کا ٹاؤٹ. ٹھیک ہے نا, تو میں بھی تو یہ دعوے کر سکتا ہوں نا. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں دعوے کرنے پر, باتیں کرنے پر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہمارے خلاف بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے کب کہا ہم بہت نیک آدمی ہیں, تو لیکن پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا, پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا. تو اس میں کانفیڈنس کا تعلق ہے اس کا.